میں اپنی بات کو دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں کہ مجھے اس کائنات میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر نہیں آتا۔ ساری کائنات اللہ نے بطفیل مصطفیٰ بنائی۔ بھئی میں نے بہت غور کیا کہ اللہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی کریم بنے۔ اللہ غفار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اپنی سطح کے غفار بنے۔ اللہ ستار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ مگر ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور اسے اپنائے، اور وہ ہے المتکبر۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی متکبر بنے۔ الکبر و ردائی، تکبر اللہ کا لباس ہے۔ صبح شام ہم اللہ اکبر کہہ کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور متکبر کہلائے۔ میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے۔ میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بتایا۔ جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا خالق ہو، حق ہے اس کا کہ وہ خود کو متکبر کہے۔ گرامی پروردگار عالم نے مجھ پر اور آپ پر، ہم سب پر ایک احسان کیا ہے کہ ہم نبی کے کلمہ گو ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی امت میں بھیج دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی مخلوق میں ڈھال دیتا۔ یہ لوہے کا مائک ہے، لوہے کی یہ راڈیں بھی لگی ہوئی ہیں، لوہے اور جگہ پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس لوہے کو تو حق نہیں ہے کہ بنانے والے پر اعتراض کرے کہ مجھے مائک کا اسٹینڈ کیوں بنایا اور مجھے مثال کے طور پر یہ فریم کیوں لوہے کا مجھے اس میں کیوں ڈھال دیا۔ مخلوق کا کام نہیں ہے خالق پر اعتراض کرنا۔ مخلوق تو خالق کے حکم کا پابند ہے۔ مجھے حق نہیں تھا کہ میں اگر کہیں اور آ جاتا تو یہ اعتراض کرتا کہ مجھے وہاں کیوں نہیں بنایا، مجھے وہاں کیوں نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں قرار دیا۔ ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور عزیزان گرامی ذہن میں رہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا بہت صاحب عظمت ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس لیے کہ جس کو نبی سے نسبت ہو جائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اور ہم ویسے بھی نسبتوں والے لوگ بیٹھے ہیں، سنی ہے یا شیعہ ہے، جو بھی ہے یہاں محفل میں آ گیا تو وہ نسبتوں والا ہے۔ ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، ہم تو ویسے ہی وفاداروں سے پیار کرنے والے ہیں، اور پیار کرنے والوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ پورا کلام، میں تمہیدی بیان کو ذرا مکمل کروں کہ یہ پورا کلام قرآن ایک خالق اور مخلوق کی گفتگو، ایک عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ البتہ مجھے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کون عاشق ہے اور کون معشوق ہے۔ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کا استعمال اتنا غلط ہو گیا کہ انہیں بھی استعمال کرتے وقت محتاط لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ لفظ عشق اتنا ناکام عاشقوں نے استعمال کیا کہ جب میں ممبر سے لفظ عشق بولوں گا تو ذہن کہیں اور جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح لفظ سیاست اتنا غیر سیاسی لوگوں نے استعمال کیا کہ سیاست جو عبادت الہیہ ہے وہ اپنی حیثیت سے باہر نکل گیا۔ عشق کیا ہے کوئی پوچھے ابراہیم سے اور حسین سے۔ تاریخ بندگی میں سب سے بڑے عاشق کو یا ابراہیم کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کے دو مصرے، مادریان مرکز پرکار عشق، یہ زہرا اس کی ماں ہے یہ جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادریان کاروان سالار عشق، یہ حسین وہ ہے کہ جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں، کربلا و دمشق۔ یکے حسین رقم کرتے ہیں، دیگرے زینب۔ ایک لکھنے والے کو حسین کہتے ہیں، ایک داستان لکھنے والی کو زینب کہتے ہیں۔ تو عاشقوں کا خاندان ہے نا۔ تو اب اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق الہی ہے؟
میں اس بحث کو ایک لفظ میں اس طرح سے مکمل کر سکتا ہوں کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب۔ میرا نبی، ہمارا نبی، میرا پیارا نبی، نبی نہیں کہا، نبی اولا بالمؤمنین نہیں کہا ہے، النبی کہا ہے۔ نبی پر علیہ السلام لگا ہوا ہے، ہر نبی مراد نہیں ہے، وہ آخری نبی مراد ہے، وہ پیارا نبی مراد ہے، وہ نبیوں کا نبی مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوئی اس طرح کل نبیوں کی خلقت، میری اپنی نعت کے دو مصرے ہیں۔ ہوئی اس طرح کل نبیوں کی خلقت، عرق ٹپکا جبین مصطفیٰ۔ اللہ نے جس کے پسینے سے نبی بنایا، مجھے ان لوگوں پر رحم آتا ہے جو سرکار کو اپنے جیسا کہتے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ بڑی آرزو ہے بہت سے لوگوں کو اپنے خط سے اونچی بات کرنے کی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ آپ ہیں کون جو ڈائریکٹ مانگنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، نبی ہم جیسے تھے۔ تم نے اپنا خط دیکھا ہے؟ بات کیا کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو اپنی حیثیت سے آگے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہت سے لوگ کرتے ہیں تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی حدوں میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ سرکار دو جہاں جیسا ہم سرکار جو دو جہاں جیسے ہوں گے؟ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہی تو اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے، یہی تو اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا۔ بھائی فلاں ٹوئیٹا کمپنی کی 2019 کی گاڑیاں جو ہیں وہ ایک جیسی آ رہی ہیں، ساری تو پورے سال کی گاڑیاں، یعنی 2019 کا ماڈل ایک جیسا ہے نا سارا، لاکھوں گاڑیاں بنائی ہیں سب ایک جیسی ہیں، مگر یہ اللہ جب بناتا ہے تو ہر آنے والا نیا ہوتا ہے۔ انتہائی اہم ترین کاغذات پر ہم نے دستخط کیے، کہنے لگے جی انگوٹھا بھی لگائیے۔ ہم نے کہا جب سائن کر دیے، دستخط کر دیے، ہم پڑھے لکھے ہیں تو پھر انگوٹھا کیوں لگائیں؟ کہنے لگے نہیں، دستخط جعلی ہو سکتا ہے مگر اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہے؟ اللہ نے کسی کو اللہ نے کسی جیسا نہیں بنایا۔ بڑی آرزو ہے کہ صاحب نبی ہم جیسے ہیں۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہو جو یہ بات کرتے ہیں نا نبی ہم جیسے ہیں، وہ ذرا اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھیں، نبی تم جیسے ہیں جی تو اچھا مولانا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ تو کہلوا رہا ہے، نبی تو کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ میں نے کہا جی اگر آپ نے آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ بنایا تو آپ کو نماز بھی قرآن میں نہیں ملے گی، آپ کو روزہ بھی قرآن میں نہیں ملے گا۔ آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنتا، پوری آیت پڑھ کر، اور بعض اوقات پوری آیت پڑھ کر بھی نہیں، ساری آیات پڑھ کر عقیدہ بنتا ہے۔ اگر قرآن مجید میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں، دیکھیں مولانا قرآن پکار کے کہہ رہا ہے صرف اللہ سے مدد مانگو۔ میں نے کہا تم نے ایک آیت پڑھی ہے، پورا قرآن پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ علی سے مدد مانگنا حکم الہی ہے، نبی سے مدد مانگنا حکم پروردگار ہے۔ پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے جی۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اگر یہ کہہ دیا کہ تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو ساتھ میں یہ بھی تو کہا ہے نا یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ تو کیا ہمارے پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے؟ وحی حضرت زیدی صاحب کا جملہ ہے، فرماتے ہیں وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی ہے۔ سلوات پڑھنے کا محمد
آنکھیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 پیر، ان کی بھی زوجائیں، ہمارے ہاں بھی زوجائیں، ہمارے ہاں بھی بچے، وہ بھی بازار میں جاتے تھے، ہم بھی بازار میں جاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہی چیز اشتراک ہے، یہی چیز وجہ اشتراک ہے، تو میں کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے، شمر تم جیسا ہے، نمرود تم جیسا ہے، فرعون تم جیسا ہے، تو فوراً آواز آئے گی کہاں ہم کہاں وہ، تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، کہاں تم کہاں مصطفیٰ۔ اللہ نے ہمارے نبی کا بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، ہمارا بدن اور نبی کا بدن بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ میرا آدھے سے زیادہ مجمع سنی مجمع ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی روایت لکھی ہے، آیت اللہ رسول محلہ نے بھی روایت لکھی ہے کہ جب جناب سیدہ کو امام حسین تک پہنچنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی ہوتی تھی اور امام حسین دودھ طلب کرتے تھے، امام کو بھوک لگ رہی ہوتی تھی، تو نبی اتنی دیر بھی حسین کا رونا گوارا نہیں فرماتے تھے کہ سیدہ ان کے قریب آ جائیں، فوراً اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیتے تھے، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا۔ آیت اللہ رسول محلاتی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے زندگانی امام حسین میں، اور علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔ ہمارے بدن سے تو ہماری انگلی کٹ جائے تو خون نکلتا ہے نا، تو نبی کا تو بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں، ہمارے بدن کا سایہ ہے نا، سرکار کا سایہ نہیں ہے، سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ بات تقریر کے اینڈ تک تو ٹھیک ہوئی جائے گا۔ ایک صلوات اور پڑھ لیجیے ذرا۔ اس سے بہتر صلوات نہیں کی ماشاءاللہ، کچھ بہتر کیا ہے انہوں نے ماشاءاللہ۔ اللہ ان دوستوں کو یہ بھی تو حصہ ڈال رہے ہیں نا اپنا، ہم سب کو قیامت میں اس کا اجر ملے گا، اس دنیا میں مل رہا ہے، ہم ویسے ہی کھا رہے ہیں مصطفیٰ کا، سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم سب مانگنے والے آئے ہیں، اللہ جن کے تصدق سے عطا کرتا ہے اسے مصطفیٰ کا۔ اس کائنات میں اصلی تو نبی کی ذات ہے، باقی سب تو فعلی ہیں، ہم تو فعل مصطفیٰ میں ہیں، ہم بے تو فعل مصطفیٰ ہیں، بے تصدق مصطفیٰ ہیں۔ توجہ ہے؟ بحث یہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی، میرا پیارا نبی تمام مومنین پر اولیٰ ہے، وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی زوجائیں، کیونکہ اس کی زوجائیں امہاتُہُ، مومنین کی مائیں ہیں، یعنی اگر اصحاب کی کوئی عظمت ہے تو اس لیے کہ وہ اصحاب مصطفیٰ ہیں، اگر ازواج کی کوئی تعریف ہے تو وہ اس لیے کہ وہ ازواج مصطفیٰ ہیں، اور اگر اہل بیت کے آگے کوئی سلام اور حاضری ہے تو اس لیے کہ وہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔